السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ یہ حکومت بھی مہمان مسافر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت گھر جانے والی ہے، نئے انتخابات ہونے والے ہیں۔ نئے انتخابات عمران خان کے علاوہ اور کون چاہتے ہیں؟ عمران خان کے علاوہ اور کون ہیں جو اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور عمران خان نے جتھا بندیاں شروع کر دی ہوئی ہیں، اپنی جو تحریک ہے جس کو وہ آخری مرحلے میں داخل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انکشافات پرویز الہی صاحب نے کیے ہیں، اور بڑے انکشافات کے نواز شریف صرف سنگھانا چاہتے تھے۔ کیا سنگھانا چاہتے تھے اور پرویز الہی صاحب کے ہاتھ کس کی لنگوٹ آنے والی ہے، یہ معاملہ۔ اور آصف زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے مسلم لیگ قائد اعظم کی لیڈرشپ سے، مسلم لیگ قائد اعظم کی لیڈرشپ سے، چودھری شجاعت حسین سے جو صدر ہے مسلم لیگ قائد اعظم کے، اور ان کو کہا ہے کہ جی ہم مسلم لیگ قائد اعظم حکومت کے ساتھ ہے۔ تو منحرفین والا معاملہ تو پھر یہاں پر بھی آئے گا۔ اور منحرفین والے معاملے سے یاد آیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی کھلا پیغام آ گیا سب کے لیے، جو نہیں مان رہے تھے پنجاب کی حکومت کو، وہ پرویز الہی ہوں، وہ عمران خان ہوں، عمران خان صاحب کے سابق گورنر ہوں۔ عدالت نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ خبردار اگر کسی نے اپنا حمزہ شہباز کو جعلی وزیر اعلیٰ کہا، اگر ان کی انتخابات کو جعلی قرار دیا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس آئے ہیں جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے، اور معاملہ تھا حمزہ شہباز کی حلف برداری پر انٹرا کورٹ اپیل کا، اور اس میں کہا گیا کہ جی انتخابات جعلی ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جی ہم نے آرڈر کیا ہے، انتخابات جعلی نہیں، ہمارے آرڈر سے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ نظام کو نہیں چلنے دیتے تو پھر عدالت تو انٹروین کرے گی۔ اور پھر یہ کہ یہ راستہ سپریم کورٹ نے کھولا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو کام کرنے سے روکا جائے تو پھر عدالت اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، ان کی جو جماعت ہے، ان کے جو یار بیلی ہیں، انہوں نے پنجاب کو مفلوج بنا رکھا ہے تاکہ پنجاب مفلوج ہو اور مرکزی حکومت کام نہ کر سکے۔ پھر یہ والی جو باتیں مسلسل اسی بنیاد پر اٹھ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس سارے معاملات پر بات کریں گے۔ پہلے میں نے یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ تھا، کیونکہ حمزہ شہباز سے حلف جو ہے وہ گورنر نہیں لے رہے تھے، گورنر کو خود تو خیر ہٹا دیا گیا، اور پھر اسپیکر جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب وہ بھی ملے ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر صدر صاحب الگ سے ملے ہوئے۔ تو وہ معاملہ اب آہستہ آہستہ نظر آ جائے گا آئندہ چند روز میں کہ وہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں نے صدر عارف علوی صاحب کو جا کر ایوان صدر میں کہہ دیا تھا کہ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو آئین کہتا ہے آپ اس پر عمل کریں، آپ حلف آپ نے لینا ہے، آپ کو حلف لینا پڑے گا، آپ انکار نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد انہوں نے حلف لینا شروع کر دیا تھا۔ تو اب وہ والے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی اب ٹھیک ہے، پھر اگر ان کو ایسے بات نہیں سمجھ آ رہی، تو سیاسی لوگوں کی بات نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے زیادہ دیر لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ نیوٹرل یا غیر جانبدار یا جانبداری کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہی ہے یہ پھر تعلق کا معاملہ ہے کہ ریاست کے ساتھ تعلق نہیں توڑا جا سکتا اگر کوئی قوتیں ریاست کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو پھر آئندہ کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا کہ حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے، ان کے جو وزیر ہیں، ان سے حلف وہ کابینہ نہیں بننے دی جا رہی تاکہ پنجاب مفلوج رہے اور ملک پورا کا پورا مفلوج رہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھی۔ تو اب اس سب سے بچنے کے لیے یا ملک میں جو افواہ سازی کی فیکٹریاں گرم ہیں اس سے متحرک ہو گئی ہے حکومتی اتحاد کی لیڈرشپ جو ہے۔ آصف زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے شجاعت حسین سے، ان کے گھر گئے، اور وہاں پر مسلم لیگ قائد اعظم کی باقی لیڈرشپ، وفاقی وزیر چودھری طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہاں پر جو ڈسکس ہوئے، جو کچھ چل رہا ہے ملک میں، کس طرح آگے بڑھنا ہے، کیا کیا فیصلے کرنے ہیں، اعتماد میں لینے آئے تھے آصف زرداری صاحب بنیادی طور پر، کیونکہ باقی جو اتحادیوں کی میٹنگیں یا ملاقاتیں اس میں تو طارق بشیر چیمہ یا چودھری سالک شریک ہو جاتے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب علیل ہونے کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتے، لہٰذا آصف زرداری صاحب ان کے پاس خود چل کر گئے، اور میرے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لینے گئے تھے کہ جی معاملات ہم ٹھیک کر لیں گے، کچھ مشکل فیصلے ہم نے کرنے ہیں لیکن وہ آپ کو اعتماد میں لے کر کریں گے، الیکشن اصلاحات کا معاملہ ہے اور کچھ اور معاملات بھی ہیں، ججز کے تقرر تک کا معاملہ ہے، وہ جو میثاق جمہوریت کی ایک چیز رہ گئی تھی۔ اب ایک بے چینی کی آپ کو جو نظر آ رہی ہے نا، وہ اس کے پیچھے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جو الیکشن اصلاحات کے ساتھ ساتھ
آئینی اصلاحات کا ایک اور جو پیکیج ہے وہ بھی پاکستان میں آنا ہے. اس اسمبلی سے آئینی اصلاحات تو نہیں ہو سکتی اگر پی ٹی آئی والے لوگ واپس نہیں آتے, یا پی ٹی آئی کے کم از کم 50-60 لوگ واپس نہیں آتے, تو 2/3 جب تک نہیں ہوتی تب تک آئینی اصلاحات تو نہیں ہوں گی, آئینی ترامیم تو ممکن نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ قانونی ترامیم تو ہو سکتی ہیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ تو بن سکتا ہے. لیکن آصف زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف یہ جو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سی او ڈی کے اندر جو چیزیں رہ گئی تھیں اور پھر اس سے 2 قدم آگے مزید اصلاحات کرنی ہے. رہ کے آ گئی تھی چیزیں, وہ جو بے چینی کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ بے چینی کیوں پھر ابال کیوں آیا اچانک آپ نے دیکھا نا کہ اچانک کچھ تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی ہوگی. تو وہ ابال اس وجہ سے بھی آیا کہ جو عدلیہ میں ججز کے تقرر کا معاملہ ہے وہ میثاق جمہوریت میں رہ گیا تھا. میثاق جمہوریت میں تھا, 18ویں ترمیم میں رہ گیا تھا. اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئی تھی, اب وہ بھی آمادہ ہے. وہ کیا تھا کہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے ججز کا تقرر ہو. تو اس وقت جب 18ویں ترمیم میں یہ کر دیا گیا تھا تو افتخار چودھری صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا تھا کہ جی نہیں, پارلیمنٹ کا کوئی ججز کے تقرر میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. نہ صرف تقرر پارلیمانی کمیشن کے ذریعے کیا جائے, پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کیا جائے, بلکہ امپیچمنٹ ججز کو نکالنے کا طریقہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے ہو. جو جوڈیشل کونسل والا معاملہ ہے, سپریم جوڈیشل وہ نہ ہو, سپریم جوڈیشل کونسل نہ ہو. پارلیمنٹ جس طرح انڈیا میں ہے, بلکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جب یہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا صدارتی ریفرنس کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جو منحرف رکن کا ووٹ گنا نہیں جائے گا, تو اس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تھا کہ پھر مائی لارڈ ہم تو اگر یہ پارلیمنٹ یہ لے کر آ جائیں گے تو جو آپ اس میں پھر اپنے ادارے کے اندر مداخلت کہیں گے, اگر ہم ججز کا امپیچمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے کہیں گے تو اس کو آپ پھر اپنے ادارے کے اندر مداخلت نہیں کہیں گے, آپ ہمارے اندر مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایجنڈا کے اوپر ہے معاملہ, اسی وجہ سے بے چینی آپ کو نظر آ رہی ہے. اور ایجنٹ یہ ہے کہ اس وقت میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس وقت افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں, یہ ہم خود کریں گے, اور اس میں پارلیمنٹ کا کردار انہوں نے محدود کر لیا تھا, بہت کم کر لیا تھا. اور پھر پیپلز پارٹی نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے اوپر ایکٹ آف پارلیمنٹ لانے کی کوشش کی تھی, لیکن مسلم لیگ نون نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں, عدالت کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے 19ویں ترمیم کر دینی ہے. 19ویں ترمیم میں پھر ججز کا تقرر جو ہے وہ چلا گیا تھا واپس سپریم کورٹ کے پاس, اور سپریم کورٹ خود ہی ججز کا تقرر کرے, جج خود ججز کا تقرر کرے, جج خود ججز کا احتساب کرے, اور سیاستدانوں کا احتساب, پارلیمنٹ کا احتساب باقی پوری دنیا کرتی پھرے. فوج کے اندر یہی ہے طریقہ کہ فوج اپنا احتساب خود کرے گی. نیب والوں سے پوچھو کہ ہمارے اندر اپنا احتساب کا طریقہ ہے, صرف ایک ہے, غریب دابال سیاستدان یا بیوروکریٹ چھوٹا موٹا, ان کا احتساب جو ہے وہ باقی ادارے کریں گے, باقی ادارے اپنا احتساب آپ کرتے ہیں. اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس وقت چیئرمین تھے نظیم افضل چند, انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا زمانہ تھا, سپریم کورٹ سے رجسٹرار فقیر محمد تھے میرا خیال ہے, انہوں نے حساب کتاب مانگا تھا, آڈٹ مانگا تھا کہ ذرا آ کر نہ بتائیں کہ آپ کے اخراجات کا کیا حساب کتاب ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جواب دہ نہیں ہیں پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی طلب کرتی رہی, نہیں گئے رجسٹرار جج نہیں ہوتے, رجسٹرار تو ایک آفیسر ہے سپریم کورٹ کے, لیکن وہ نہیں گئے. تو اب یہ بے چینی جو ہے, یہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو سیاستدان جنہوں نے پیچھے کچھ غلطیاں کر لی تھی, خامیاں چھوڑ دی تھی, وہ اس پر اب کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پھر ججز کا تقرر بھی ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ہی کریں گے, اور امپیچمنٹ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے کریں گے. اس کے لیے جو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اس پر وہ جو COD 2 کہا جا رہا ہے, اور COD کے باقی ماندہ چیزیں رہ گئی ہیں, وہ کریں گے. تو اس لیے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ شجاعت حسین صاحب کی طرف بھی گئے, بلاول بھٹو نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آ گئے. اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ حکومت, جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت جا رہی ہے, یہ اب وہ کیا ہے, حکومت کب تک جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ اس طرف اپنا بڑی آئینی اصلاحات ہیں ان کو فائنلائز کر کے ان پر عمل درآمد کریں گے, اور کچھ چیزیں اگلے ٹینیور کے لیے, یعنی 2023 میں انتخابات جو ہوں گے اس کے بعد پھر یہ اتحادی مل کر, کیونکہ کبھی امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اتحاد بنا کر حکومت بنائیں گی, تو یہ ان کا اپنا منصوبہ بھی یہی ہے. تو اس کے جو چیزیں رہ جائیں گی جن میں ابھی وہ نہیں کر پائیں گے تو وہ 2023 کے بعد کریں گے. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ہر ادارے کے اندر سے آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا کہ یار اتھل پتھل شروع ہو گئی ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں
پرویز الہی صاحب پر، اور اس کے بعد حکومت جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، کہانی ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، اگر حکومت چلی گئی تو کیا ہوگا، اور اگر حکومت کو گھر بھیجنے کا اصل میں ارادہ کس کا ہے، عمران خان کے علاوہ اور کون چاہتا ہے کہ حکومت جائے، اس پر میں آؤں گا۔ لیکن پہلے پرویز الہی صاحب کا ایک تازہ انٹرویو ہوا ہے، اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، لیکن سب سے اہم بات وہی جو گلا تھا ان کو کہ جی نواز شریف صاحب کو انہوں نے سنگاؤ، بس کی سنگاؤ بھائی، مطلب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کا ہمارے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ نہیں رہا، اب بھی یہ ہوا کہ نواز شریف نے کہا وزارت اعلیٰ صرف ان کو سنگھائیں گے، اور پھر وہ بے نقاب ہو گئے، یعنی ہمیں وزارت اعلیٰ کا جو ہمارے ساتھ وعدہ تھا وہ وعدہ نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر وعدہ نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ کر رہے تھے، اپنے خاندان میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو صرف دکھانی ہے، صرف سنگھانی ہے، کھمانی کوئی نہیں، ہوتا ہے نا کہ جی ذرا ذائقہ چکھا دو، بس سنگھا دو، تو وہ ہمیں اختیار نہیں دینا چاہ رہے تھے، ایسے ہی کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کر کے بنانا چاہ رہے تھے، اس لیے میں جو ہے پیچھے ہٹ گیا۔ اور دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جس دعوے کی تردید میں پہلے ہی کر چکا ہوں، وہ دعویٰ یہ کہ طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اور تحریک کے عدم اعتماد کا ووٹ سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ اعتماد کا ووٹ کب ہوگا، کس کے لیے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ، اب اعتماد کے ووٹ کے لیے ہاں یہ ممکن ہے کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ دیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کے ووٹ کی طرف معاملہ جائے، اور پھر جو چودھری شجاعت حسین صاحب پرویز الہی صاحب کا دعویٰ ہے، تو پھر چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ واپس اپنے گھر کو آ جائیں گے اور حکومت گر جائے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ادھر آصف زرداری صاحب تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو مسلم لیگ قائد اعظم میں منحرف گروپ تو ہے، وہ ہے پرویز الہی صاحب کا، کیونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے اتحادیوں کے ساتھ جانے کا، مرکز میں اتحادیوں کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے پنجاب میں بھی جب کل کو یہ معاملہ آئے گا، اور کل سچ فیصلہ بھی آنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور کل عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ہے، عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں جتھا بندیوں پر، تو عمران خان صاحب نے بھی لانگ مارچ کی تاریخ دینی ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو معاملہ ہے اپنا واپسی کا، طارق بشیر چیمہ صاحب کا اور دوسرا کس کا، سالک کا، چودھری سالک کا، پرویز الہی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ادھر اسلام آباد سے خبریں الٹ ہیں کہ نہیں، وہ شجاعت حسین صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، چودھری سالک بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور طارق بشیر چیمہ صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب وہ کیونکہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہوئے کہ اب ان کے لیے واپسی ممکن نہیں ہے، وہ خود جانا بھی چاہیں تب بھی وہ دوسرے اتحادی جو ہیں وہ ان کو قبول نہیں کریں گے کہ انہوں نے مطلب مٹھائی ایک دوسرے کو کھلا کر وہ بنی گالا چلے گئے۔ انہوں نے کہا نا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ان کو وزارت اعلیٰ سنگھانی ہے، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، پھر اس لیے میں بنی گالا چلا گیا۔ دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب میں اگلی خبر پر آ رہا ہوں، لیکن اس میں پرویز الہی صاحب کی چیزیں بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا قوم کے لیے خوشخبری ہے، شریفوں کی پھیلائی ہوئی نحوست سے جلد جان چھوٹنے والی ہے، اب یہ سارے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے چور کی لنگوٹیاں ہی صحیح، دعا کریں قوم کے ہاتھ ان کی لنگوٹیاں آ جائیں۔ اب بھاگ رہے ہیں، ممکن ہے بھاگ رہے ہو، کیونکہ اسلام آباد سے جو ماحول بنا ہوا ہے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے کے بعد یہ تاثر جا رہا ہے کہ جی جیسے حکومت بس گئی، حکومت کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ کون گھر بھیج رہا ہے؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرویوز ہو رہے ہیں راولپنڈی میں، انٹرویوز ہو رہے ہیں نگران حکومت کے لیے معاشی ماہرین کے، حفیظ شیخ صاحب پاکستان آ گئے، شیخ رشید صاحب نے کہانی بنا لی۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یار شیخ رشید صاحب کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، شیخ صاحب آج بات کریں گے، 1 گھنٹے کے بعد اس بات کا خود ہی تردید، اس کے الٹ بات کر لیں گے، تردید نہیں کریں گے، کیونکہ شیخ صاحب بالکل پکا منہ بنا کے جھوٹ بول دینے، پکا منہ بنا کے، مطلب مطمئن جھوٹے انسان جو نہیں ہوتے، مطمئن، کیونکہ شیخ رشید صاحب سیاست میں سوائے گندگی پھیلانے کے کچھ نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، مطلب بلاول بھٹو کے متعلق جو بات کریں گے، مریم نواز کے متعلق جو بات کریں گے، نواز شریف کے متعلق، رانا ثناء اللہ کے متعلق، کل کو جب عمران خان کے مخالف تھے ان کے متعلق جو باتیں کرتے تھے، تو شیخ صاحب جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کا ایک نمونہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میری سیاست پوری کی پوری نالہ لئی ہے، تو نالہ لئی مطلب راولپنڈی اسلام آباد والے جانتے ہیں نالہ لئی کو، یا تو وہ تباہی پھیلاتا ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو پورا یوں اپنا بستیوں کی بستیاں اڑا کے لے جاتا ہے، تباہی پھیلاتا ہے، یا پھر بدبو پھیلاتا ہے، نالہ لئی
مطلب راولپنڈی اسلام آباد ہم بھی تو جاتے ہی رہتے ہیں نا. تو نالہ لئی کا تو یہ کام ہے. تو شیخ رشید صاحب کی سیاست نالہ لئی سے شروع ہو کے نالہ لئی پر ختم, تو وہی والی چیزیں کرتے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کے معاشی ماہرین کے نگران سیٹ اپ کے لیے, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, ٹیکنوکریٹ کی کو لفظ استعمال کر, ٹیکنیکل گورنمنٹ بن رہی ہے, شیخ صاحب نے کہا تھا. تو حامد میر نے اپنا جیو کی نشریات میں کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے, جنرل بابر افتخار نے اس بات کو رد کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ہم اس معاملے میں ہیں ہی نہیں. یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, پنجاب کو مفلوج کیا ہوا ہے اور حکومت کے خلاف جتھا بندیاں شروع ہو گئی ہیں, تو آپ کب تک چپ رہیں گے؟ جن سے سوال ہوتا ہے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہم جب ہمارا تعلق اپنا جوڑنے کا وقت آ جائے گا, یا کم از کم ایسے موقع پر جب ہمیں لا تعلق ہمارا رہنا ریاست کے لیے نقصان دہ ہوگا, تو ہم ایکٹیو ہو جائیں گے, متحرک ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح 9 اپریل کی رات کو ہم متحرک ہوئے تھے. اس وقت انارکی ہو رہی تھی, ریاست کے اوپر ایک ایسا شخص حکومت کے اوپر قابض رہنا چاہ رہا تھا جس کے پاس ثابت ہو گیا تھا کہ میجورٹی نہیں ہے. تو جب وہ نہیں ہٹ رہا تھا, تو پھر جس طرح ٹرمپ کے ساتھ امریکن اداروں نے کیا تھا, اسی طرح ان کے ساتھ کرنا بنتا تھا. لہٰذا وہ آخری لمحے بات سمجھ گئے تھے کہ جی اب اگر میں نہ گیا وزیر اعظم ہاؤس سے, اب اگر میں نے اسپیکر کو کہا کہ جا کر یا تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کرواؤ یا ریزائن کر دو تاکہ وہ منجی چھوڑو اور کرسی چھوڑو اور اس کے اوپر کوئی اور بیٹھے جا کر, تاکہ وہ آئینی عمل شروع کروایا جائے, تو تب اگر عمران خان صاحب یہ نہ کرتے تو پھر ان کو ٹنگو ٹالی کر, سندھی میں کہتے ہیں ٹنگو ٹالی, ڈولی ڈنڈا اردو اور پنجابی میں, ڈولی ڈنڈا کر کے پھر ان کو باہر نکال کر بنی گالہ تک آیا جاتا, یا پھر بھیجا جاتا اڈیالہ, یا پھر بقول عمران شفقت مجیل, تو بندوبست کر دیا گیا تھا. تو اس وقت جب ایسی صورتحال بنائی جائے گی تو کوئی لا تعلق نہیں ہوگا. اور خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے کہ جی پنجاب کا معاملہ آئندہ 1-2 روز میں حل ہو جائے گا, جس کی بنیاد پہ ساری کی آساریاں ہو رہی ہیں. تو پنجاب میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جا کر کوئی 2 بندے کہہ دیں گے کہ جی یہ سارا میس کریٹ کرنا بند کر دیں. تو پنجاب میں بھی آپ کو 1-2 دنوں کے اندر معاملہ حل ہوتا نظر آئے گا. حکومت رہتی ہے یا جا رہی ہے, سوال, افواہیں, خبریں, بہت کچھ, طرح طرح کی خبریں. میں ایسے اسلام آباد میں بیٹھے کچھ لوگوں کو, عمران خان کی جتھا بندی پر بھی میں آتا ہوں, کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پر مختلف فورمز پر بات کرتے ہوئے, جو آخری لمحے 9 اپریل کی شام تک کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت نہیں جا رہی, عمران خان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس سے پہلے طرح کی باتیں کہ نہیں جی یہ ٹریپ ہے, پھنسایا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دینی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ساری اس طرح کی باتیں کرنے والے جو تھے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. سیاسی حالات وہ کیا بتا رہے ہیں وہ میں اس پر آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے کیا حکومت جا رہی ہے کیا نہیں جا رہی اس پر میں آتا ہوں. پہلے عمران خان صاحب جتھا بندی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں بنی گالہ کے باہر اپنے گھر کے عقب میں تمبو لگا دیا, یوں طویل تمبو, تاریخ کا سب سے لمبا تمبو وہ لگا دیا, اور اس تمبو میں انہوں نے خیبر پختونخوا سے جتھے لا کر بٹھا دیے. اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ لائے ہیں عمران خان صاحب کہ اگر پولیس کے ساتھ مزاحمت کرنی پڑے تو وہ ڈٹے رہیں, لڑیں. اور وہ یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کے وہ جو میرا بھائی دھوپ میں گندا ہو رہا ہے تو انقلاب کیسے ہم لے کر آئیں گے, اس طرح کے نہیں. وہ جو ریزسٹ کر سکے وہ عمران خان صاحب نے کھڑے کر دیے. بنیادی طور پر انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ میں, آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب ایسے کیا کرتے تھے کسی زمانے میں, اگر کوئی, کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کے خلاف یا کراچی میں جو دہشت گردی چل رہی تھی حیدرآباد میں, تو اس کے خلاف جب آپریشن ہوتے تھے تو چاہے پکا قلعہ حیدرآباد تھا, چاہے وہ قلعہ گراؤنڈ اپنا تھا عزیز آباد کا 90, وہاں پر پھر پورا کا پورا علاقہ آ کر بٹھا دیا جاتا تھا آگے, اور پھر ریاست کو اور فورسز کو مجبور کر دیا جاتا تھا واپس چلے جاؤ. جتھا بند ہو کر الطاف حسین جو ہے وہ مورچے میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور یہ کوئی ٹرینڈ کوئی نیا نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا میں اس طرح کی چیزیں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے, فلموں میں بھی دیکھتے ہوں گے, اور اس طرح ہوتی رہتی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی ریزسٹنس کی طرف نہیں جا رہے, یہ کچھ جتھا بندی کی طرف جا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگ لا کر اکٹھے کر دیے اپنے گھر کے اوپر. اب اس کے پیچھے
ریزن جو ہے وہ بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر پولیس نے گرفتار کرنے کا یا حکومت نے فیصلہ کیا، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے اناؤنس کرنا ہے لانگ مارچ کا اور دھرنے کا، تو اگر عمران خان صاحب کو گرفتار جو کہ نہیں ہو رہا، گرفتار عمران خان نہیں ہو رہے، ان کو کھلی چھوٹ ہے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ روکیں گے ریاستی اداروں کو اور پولیس کو، اور یا عمران خان صاحب کو اگر نظر بند کیا جاتا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ نکلیں گے باہر. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جو خان صاحب نے کیا تھا لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی، تب بھی بنی گالہ کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا تھا اور عمران خان صاحب نکل نہیں پائے تھے. تو اس سے بچنے کے لیے، اس صورتحال سے بچنے کے لیے کہ ویسی نہ ہو، عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی بدل لی ہے. تو جتھا بندی انہوں نے شروع کر دی ہے. شامعون قریشی نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری لیڈرشپ گرفتار ہوگی تو ہم نے بندوبست کر لیا ہوا ہے پھر، اور وہ بندوبست سیاستدان، سیاسی لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، یہ قریشی صاحب نے کہا تھا. تو بندوبست یہی ہوگا کہ لوگوں کو نکالا جائے گا، شہروں کے اندر کوئی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، سڑکیں بند کرنے کی، جو بھی ان کے پاس اگر وہ کر سکتے ہیں تو یہ ان کا منصوبہ ہے. یہ ہو گیا. اب میں آتا ہوں جو حکومت رہتی ہے یا جاتی ہے. اصل چیز جو ہے، جو اسلام آباد سے میں نے گزارش کی نا کہ جو دوست ماننے کو تیار نہیں تھے آخری دن تک کہ حکومت جا رہی ہے، کیونکہ سیاسی جو حالات ہوتے ہیں نا وہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی معاملہ کس طرف جا کر رکے گا، ٹھہرے گا کہاں پر. تو وہ اگر اس کو دیکھے بغیر سازشی تھیریز اگر کوئی بنائے تو اس 400 بار بناتا رہے. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جا رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا آصف زرداری کے شجاعت حسین کی ملاقات جو ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ شہباز شریف کو کہہ دیا جائے گا کہ جی اسمبلی توڑ دیں، جو کہ ادھر سے انکار آ گیا ہے، اسمبلی توڑ دیں. شہباز شریف نے توڑ دی. نواز شریف نے بھی کہا یار کدھر پھنس گئے، جاؤ توڑو. آصف زرداری نے کہا یار جاؤ جاؤ نکلو، کرے یار اس کو، اس سے جان چھڑائیں، انتخابات فریش مینڈیٹ لے کر آتے ہیں. یہ آصف زرداری کے بارے میں ہے، نواز شریف کے بارے میں ہے، شہباز شریف کے بارے میں ہے، عمران خان کے بارے میں ہے. یہ فیصلہ ریاست کے بارے میں ہے. اس فیصلے کا ریاست کو کتنا ایک فائدہ ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. آج شہباز شریف نے ریاست کو کنگال کیا ہے، ملک کو کنگال کیا ہے، عمران خان نے کیا، جس نے بھی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ IMF کے پیکیج کے بغیر ہم ملک چلانے کے قابل نہیں رہیں گے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. ادھر بلاول بھٹو نے امریکہ میں اینٹونی بلنکن سے ملاقات کر کے وہاں پر بھی یہی ہوئی ہے کہ IMF کے ساتھ آپ کے کوئی معاملات ٹھیک کروا دیتے ہیں. تو فرض کر لیتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب ٹی وی پر آ کر خطاب کر کے قوم کو کہہ دیں آج یا کل کہ جی اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور ہم نے 90 دن کے بعد انتخابات کروانے، 3 مہینے کے بعد انتخابات کے رزلٹ جو بھی آتے ہیں، جو بھی حکومت بناتا ہے. ابھی ہم اس پر نہیں جاتے کہ عمران خان رزلٹ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. ابھی صرف ہم جو بھی اقتدار میں آتا ہے، جس کو بھی میجورٹی ملتی ہے وہ حکومت بنا لیتا ہے. حکومت بنانے کے بعد حکومت کو سنبھلنے میں مزید کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 سے 3 مہینے. 2 سے 3 مہینے انگیج کریں گے مالیاتی اداروں کو. کیا پاکستان جس معاشی حالات کا اور سیاسی حالات کا شکار ہو چکا ہوا ہے، یہ مزید 6 مہینے بغیر کسی مستقل حکومت کے چل سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. جہاں آ کر ریاستی ادارے تعلق ختم نہیں کریں گے، لا تعلق نہیں رہیں گے، وہ آئیں گے کہیں گے کہ نہیں یہ حکومت رہے. حکومت سال ڈیڑھ کے لیے تو ہے نا، تو سال ڈیڑھ تک IMF کے ساتھ ڈیل کر لیا، امریکہ سے کچھ لے لیا، چائنا سے کچھ لے لیا، ادھر سے کچھ کر لیا، ملک چلایا جا سکتا ہے. اور سال ڈیڑھ کے بعد انتخابات کی طرف جائیں اور اس کے بعد جو مینڈیٹ لے کر آئے وہ آ کر باقی معاملات آگے بڑھائے. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سیاسی حالات، معاشی حالات اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ کوئی جا کر شہباز شریف کے کنپٹی پر بندوق رکھ دے کہ جی آپ انتخابات کروائیں. کیا ملک کے حالات کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ہاں، عمران خان اکیلے چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں. ان کو ملک کے حالات سے، ملک کے معاشی حالات سے کوئی غرض نہیں ہے. ہوتا تو 3 ساڑھے 3 سال، پونے 4 سالوں میں وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے. تو جو پلس ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے. کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہو جائے اداروں کو، ریاست کو، تو پھر انتخابات کی طرف جایا جائے تو جایا جائے. ورنہ یہ حکومت کنٹینیو کرے گی اور یہ 2023 تک رہے گی. حالات یہی بتا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.